بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا ان بچگانہ حملوں کے بعد پاگل ہو گئے۔ پاکستان اپنا جواب دہی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان کہاں اور کب اور کس طرح جواب دے گا یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ آج ہم آشکار کرتے ہیں بھارتی میڈیا کا وہ مکروہ چہرہ جو جھوٹ کا راگ الاپ کر آپ کو یعنی بھارتی عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ بھارتی چینلز پہ جائیں، آپ کو پروپیگنڈا جھوٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ نہ وہاں آپ کو صحافتی آداب نظر آئیں گے، نہ وہاں آپ کو کوئی صحافتی معیار نظر آئے گا، صرف جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ، جس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک انتہائی اہم صحافی ہیں جن کی بڑی اچھی فین فالوئنگ ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ، سشانت سنہا صاحب جانا۔ انہوں نے آج ایک پروگرام کیا جسے بھارتی عوام نے بڑی پذیرائی دی، وہ بڑا دیکھا گیا، لیکن یقین کریں وہ دیکھ کے سشانت کو صحافی ماننے کو دل قطعاً تیار نہیں ہو رہا کہ یار اتنا جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، کوئی اتنا مکروہ آدمی بھی ہو سکتا ہے جناب جو سوائے پورا پروگرام جھوٹ کی بنیاد پہ کرے۔ آئیے اس کے چند جھوٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج اس نے پروگرام کا آغاز کرتے ہی یہ فرمایا کہ پاکستانی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر گئی ہے جناب۔ سشانت سنہا صاحب، اگر آپ صحافی ہیں نا تو آپ کو تھوڑی سی تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ جب آپ یہ پروگرام کرنے لگے تھے نا تو آپ کو چاہیے تھا آپ کراچی سٹاک ایکسچینج کو بھی دیکھتے اور آپ ممبئی سٹاک ایکسچینج کو بھی دیکھتے کہ جب آج صبح کاروبار کا آغاز ہوا تو وہ ممبئی سٹاک ایکسچینج میں کتنے مندے کے ساتھ آغاز ہوا اور پھر اس کا جو انڈیکس تھا وہ کہاں پہ کھڑا رہا آج سارا دن۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس کے دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ جناب ہم نے جیش محمد کے ٹھکانے ختم کر دیے، جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو مار دیا ہے، ہم نے لشکر طیبہ کے حافظ سعید صاحب کو مار دیا ہے، لیکن وہ اپنے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک بھی ثبوت وہ اپنے پروگرام میں پیش نہیں کر سکا۔ جی ہاں، یہ میرے جو بھارتی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، جو عوام ہیں، ان کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ آپ کے سامنے کس طرح کا پروپیگنڈا پیش کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس نے انکار کر دیا کہ بھارتی فضائیہ کا کوئی طیارہ جو ہے نا وہ پاکستان میں تباہ نہیں ہوا۔ جی ہاں، آپ ایک طرف سشانت سنہا کا پروگرام دیکھ لیں، دوسری طرف ہمارا یہ ولاگ بھی دیکھ لیجیے گا کہ کس میں ثبوت کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہمارے جو جناب ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی رافیل طیارے کی فوٹیج جس کو پاکستان نے مار گرایا۔ بھارتی 3 رافیل طیارے جو ہے نا وہ مار گرائے گئے ہیں، 2 طیارے پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے گرائے ہیں اور ایک طیارہ فائٹر پائلٹ کے ذریعے گرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بھارتی فائٹر جو تھا طیارہ وہ جو SU-30 طیارہ اور اس کے بعد ایک MiG-21 طیارہ جو ہے نا یہ مار گرائے گئے ہیں اور 2 جو ہیں وہ ڈرون ہیں جنہیں تباہ کیا گیا ہے پاکستان کی فضائیہ کی طرف سے۔ اب آتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ساتھ فوٹیج چل رہی ہے، آپ ان طیاروں کی فوٹیج دیکھیں۔ اور دوسرا، سشانت سنہا صاحب آپ جا کے اپنی فضائیہ کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ آپ ہمیں دکھا دیں برائے مہربانی کہ آپ نے فرانس سے کتنے طیارے خریدے تھے اور اب آپ کے پاس رافیل طیارے کتنے وہاں بچے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میں کچھ صحافتی جو گیٹس ہیں، کوئی ایٹیکیٹس ہیں آپ میں، تو آپ اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ دوسری طرف آتے ہیں جناب کہ اب آپ دیکھیں کہ فرانس کی کمپنی جو ہے، رافیل بنانے والی کمپنی جو ہے، وہ بھی سوچ رہی ہوگی کس گھونچو فوج کو اور کس گھونچو قوم کو جو ہے نا ہم نے یہ طیارے بیچ دیے ہیں، کیونکہ ان کی کارکردگی پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ رافیل طیاروں کو دنیا کے بہترین لڑاکا طیارے جو ہے نا وہ گنا جاتا تھا، لیکن جب وہ نااہل بھارتی پائلٹوں کے ہتھے چڑھے، بھارتی نااہل فوج کے ہتھے چڑھے ہیں، تو جو پاکستانیوں نے ان کا حال کیا ہے وہ اس کمپنی کی ساکھ پر بہت بڑا نشان لگ گیا ہے۔ دوسری طرف آپ پاکستان نے جو چائنا کی مدد سے JF-17 تھنڈر طیارے بنائے تھے اس کی کمپنی کا گراف دیکھ لیں کہ ان کی کارکردگی کے بعد اس چائنیز کمپنی کا گراف جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس کو آپ جا کے گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں فیکٹ بتاؤں گا ان کو آپ نے خود گوگل پہ چیک کرنا ہے کہ آیا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں سچ بول رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد زی نیوز جو ہے وہ بھی ایک بڑا نیوز چینل ہے بھارت کا اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں۔
زی نیوز کی ایک خاتون اینکر جو فرما رہی ہیں، جس طرح اس کا سٹائل ہے، واویلا کر رہی ہیں کہ پاکستان میں کوہرام مچا ہوا ہے، پاکستان میں جناب ہر طرف جو ہے وہ دہشت پھیلی ہوئی ہے، بھارتیوں نے جناب ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ یہ آپ میرے شہر لاہور کی ایک فوٹیج آپ دیکھ لیں، یہ ابھی ٹی وی سکرین پر چل رہی ہے، یہ لاہور کے مال روڈ کی فوٹیج ہے جہاں زندگی رواں دواں ہے، یہ لکشمی چوک کی فوٹیج ہے، یہ ڈیوس روڈ شملہ پہاڑی کی فوٹیج ہے، یہ ہال روڈ کی فوٹیج ہے میرے پاس جو ہے، یہ ابھی کی ریئل فوٹیج ہیں جناب جو ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں کہ یہاں کوئی خوف نہیں ہے، یہاں پہ کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، لوگ کلیئر ہیں اور لوگ کاروباری زندگی میں مشغول ہیں، یہاں دکانیں مارکیٹس کھلی ہیں، یہاں ریسٹورنٹس کھلے ہیں، یہاں سینماز کھلے ہیں، یہاں تفریح گاہیں کھلی ہیں جناب۔ پاکستانی قوم جو ہے اور پاکستانی فوج جو ہے، نہ یہ قوم ڈرنے والی ہے نہ ہماری مسلح افواج ڈرنے والی ہیں۔ ہم نہ تو جنگ کو ہوا دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم جنگ چاہتے ہیں، لیکن اگر بھارتیوں نے اس طرح کی بزدلانہ حرکتیں کی کہ سول علاقوں پر حملے کیے اور ان میں جو 22-24 لوگ مارے گئے ہیں، وہ جو بھارتی میڈیا دکھا رہا ہے کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، دنیا دیکھ کر، بھارتی عوام دیکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ یہ مرنے والے جو عام سویلین لوگ ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، کیا یہ واقعی دہشت گرد لگتے ہیں؟ یہ سامنے ہے، آپ یہ بھارتی میڈیا دکھا رہا ہے، آپ ان کی فوٹیج دیکھیں، آپ ہماری فوٹیج پہ نہ جائیں، آپ ان کی دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ کیا وہ واقعی دہشت گرد ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں ایک اور چینل کی طرف جہاں پر جو ہے وہ ٹائمز آف بھارت جو ہے، وہاں پہ ایک آرمی ریٹائرڈ آفیسر ہے، میجر جو ہے وہ گورو آریان، یہ انتہائی کو فضول قسم کا آرمی ہے، بندہ ہے جو لگتا ہی نہیں کہ آرمڈ فورسز سے ریٹائر ہوگا۔ اس کے الفاظ ہیں کہ بھارت پاکستان کو ہر صورت سزا دے، خواہ پاکستان کا گناہ ہو یا نہ ہو۔ اب وہ کہتا ہے ایک طرف سے بھارت مارے گا، ایک طرف سے بلوچ لبریشن آرمی مارے گی، ایک طرف سے TTP مارے گی۔ تو اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ ان کے دل میں صرف بغض ہے، یہ صرف اپنا بغض پورا نکالنے کے لیے یہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کے کھلواڑ کر رہے ہیں کہ جس وقت پاکستان کی اکانومی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، بھارت کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرام زدگی ضرور کرتا ہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے اور وہ وہاں پر پاکستان کی نفرت کے ووٹ سے، بھارتی عوام کے ووٹ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بھارت نے پاکستان کی سول آبادی پر حملے کیے، مساجد پر حملے کیے جن کو وہ ٹھکانے بتا رہا ہے، حالانکہ کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی لاش نہیں دکھائی، کوئی ڈیڈ باڈی نہیں دکھائی بھارتی میڈیا نے، اور ہم آپ کو بھارت کے سارے طیارے دکھا رہے ہیں اور وہ برگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی دکھا رہے ہیں ساتھ جو پاکستان نے تباہ کیا۔ پاکستان بہادروں کی فوج ہے، پاکستان بزدلوں کی فوج نہیں ہے۔ پاکستانی فوج انہوں نے نہ تو سویلینز پر اٹیک کیے ہیں، انہوں نے ملٹری پر اٹیک کیے ہیں اور ملٹری بیس پر بیس کو تباہ کیا ہے، یا انہوں نے حملہ آور جو طیارے تھے ان کو مار گرایا ہے۔ ہمارا یہ موٹو ہی نہیں ہے، ہمارا یہ ایمان ہی نہیں ہے، ہمارا یہ دین ہی نہیں ہے کہ ہم بے گناہ لوگوں کو ماریں یا ہم بے گناہ لوگوں پر اس طرح بم برسائیں۔ تو یہ بھارتی صحافی جو ہیں یہ بکھلا گئے ہیں، اسی طرح حکومت بھی بکھلا گئی ہے بقول حامد میر کہ بھارتی صحافی اب پاکستانی صحافیوں سے رابطہ کرنے سے بھی انکاری ہو چکے ہیں۔ حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ میں مسلسل بھارتی صحافیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن انہوں نے نہ فون سنا نہ میرے میسج کا جواب دیا، حالانکہ اب جب پاکستان نے ان کے طیارے مار گئے ہیں تو اب وہ پاکستانی صحافیوں کو جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں، لیکن اب حامد میر کے بقول وہ خود ان کو منہ نہیں لگانا چاہتے۔ تو دوستو اب آتے ہیں سوال کی طرف کہ پاکستان حتمی جواب کیا دے گا بھارت کو اور کہاں پہ دے گا؟ جناب وہ پانی ہے بھارت کی آبی دہشت گردی کے حوالے سے۔ جی ہاں، پاکستان کے پاس یہ آپشن ہے، پاکستان کا یہ حق ہے کہ اگر بھارت نے جو اس وقت چناب میں وہ حرام زدگیاں کر رہا ہے کہ کبھی پانی روکتا ہے اگلے دن چھوڑ دیتا ہے، تو وہاں پہ 2 چلنے والے ڈیم بگلیار اور سلال جو ہیں وہ نہیں بچیں گے۔ بھارتیوں یہ سوچ لو، یہ جان لو کہ یہ جو آپ نے اربوں کے فنڈز لگا کر 2 ڈیم بنائے ہیں نا بجلی پیدا کرنے کے لیے، پھر یہاں سے بجلی نہیں پیدا ہوگی، یہاں سے اندھیرے ہی آگے جائیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے
کہ بھارتی ہوش کا ناخن لیں اور جھوٹ کا بازار جو انہوں نے گرم کیا ہوا ہے میڈیا پہ اس کو بند کریں. عوام جو بھارتی عوام ہے جو اپنی حکومت کے پیچھے لگ کے اور ان جھوٹے بھارتی صحافیوں کے اور میڈیا کے پیچھے لگ کر جو جنگ کو ہوا دیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف وہاں ایکشن کرتے ہیں, دیگر اقلیتوں کے خلاف اس طرح کے ایکشن کرتے ہیں, ان کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو مودی سرکار ہے, یہ جو اس کا کاسا لیس میڈیا ہے, یہ بھارت کے دوست نہیں ہیں, یہ بھارت کے دشمن ہیں. انہوں نے بھارت کے سیکولر جو ویژن تھا, جو سیکولر فیس تھا بھارت کا, اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ بھارتی عوام کو سوچنا ہوگا, یہ پوری دنیا کو سوچنا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.